Number 87, Stasi number Surah Al-Ma'idah. Page number 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل ما يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان
فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت جو بھی آپ نے سنی اس میں اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو. بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا اس کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے کہ جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. جس طرح شیطان انسان کو حرام چیز کھانے پہ ابھارتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، اسی طرح ایک شیطانی چال یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے سے بھی روکتا ہے. اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو کسی چیز کو تقدس کے طور پہ حرام کر دینا، اس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ عرب جاہلیت میں کچھ جانوروں کو جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا خاص نظر کے طور پہ تو انہیں مقدس سمجھا جاتا، ان کو چھیڑتا نہیں تھا، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا. یا پھر شک میں ڈال دینا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اس میں شک کے طور پہ چھوڑ دینا. یا پھر رہبانیت کہ دنیا گندی ہے نہ جیسا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور دنیا کی نعمتوں سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے، جس طرح کے عیسائیوں کے یہاں رہبانیت ہے. تو یہ ساری شکلیں ہیں کہ جس میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو انسان اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. تو جس طرح حرام چیز کو حلال کرنا گناہ ہے، جرم ہے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام بھی اسی طرح کا گناہ ہے، جرم ہے. اس لیے کہ حلال حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے اگر وہ حرام قرار دیتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ قرار دو اور حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ اصل چیز جس سے اللہ نے روکا ہے وہ اسراف ہے. حد سے تجاوز نہ کرو، معقول طریقے سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح حلال چیز کو حرام کر کے اللہ کی حدود کو نہ توڑو، حد سے تجاوز نہ کرو. اس کے بعد پھر قسم کے بارے میں حکم آیت نمبر 89 میں کہ فرمایا کہ جو تمہاری لغو قسم قسمیں ہیں اس پہ تو اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تمہارے باقاعدہ پختہ ارادے سے تم کھاتے ہو تو ان کو اگر توڑتے ہو تو ان کا کفارہ تمہیں دینا ہوگا. اور وہ کفارہ کتنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اوس درجے کا وہ کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس دینا یعنی 10 مسکینوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا. اور جو غلام نہ پائے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم حلف اٹھاؤ، جب تم قسم اٹھاؤ اور توڑو، توڑنے کا کفارہ ہے. اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو جس قسم کا کفارہ ہے وہ قسم ہوتی ہے جو مستقبل کے لیے کھائے. ایک ہے جھوٹی قسم کھانا ماضی کے بارے میں، وہ تو جھوٹی گواہی میں آتی ہے، جھوٹ ہے، گناہ ہے. اگر جھوٹی گواہی ہوگی تو کبیرہ گناہ ہے. اور اگر آپ کسی نے کو پوچھا فلاں کام کیا، کسی نے قسم کھا دی جھوٹی نہیں کیا تو وہ بھی گناہ ہے، جھوٹی قسم ہے. لیکن ایک قسم ہوتی ہے جو آدمی مستقبل میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. تو اگر اس نے قسم کھائی میں یہ کام کروں گا اور نہیں کرتا تو قسم توڑی، یا نہ کرنے کی کھائی ہے اور اس نے کیا تو قسم توڑی، اس کا پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی نے غلط کام کی قسم کھائی ہے، نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اس کے بعد شراب کی آخری حرمت کا ذکر ہے آیت نمبر 91 میں 91. شراب کی حرمت مختلف مراحل میں ہوئی ہے. پہلے تو یہ حکم دیا اور بتایا کہ اس میں
کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور تیسرے مرحلے میں اب بالکل اس کی حرمت کا اعلان ہو گیا، یہ آیت 90 اور اس میں فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، بے شک شراب اور جوا اور استھان اور پارسے کے تیر یہ نجس ہیں، شیطانی عمل میں سے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ کیا تم باز آؤ گے اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور ہوشیار رہو، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو شراب اور جوا اور انصاب سے مراد وہ جگہ جہاں غیر اللہ کی بندگی کی جاتی تھی، یعنی جیسے بت یا کوئی اور جگہ جہاں کوئی مشرکانہ کام ہوتا ہو۔ تو ازلام پانسے کے تیر جن سے قسمت معلوم کی جاتی تھی، فرمایا کہ یہ سب نجس چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور پھر بتایا کہ شراب اور جوا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جوئے کے جب تک سپورٹ ہی نہ ہو کوئی جوا نہیں کھیل سکتا، وہاں لڑائیاں ہوں گی۔ جب بغیر کسی سبب کے کسی کو کوئی اتنا پیسہ کسی کو دینا پڑتا ہے تو لڑتا ہے انسان، فطرتاً نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں لڑائیاں ہوں گی۔ اسی طرح شراب پی کر آدمی جو حرکتیں کرے گا اس سے بھی لڑائیاں ہوں گی۔ اور دیکھیں کہ انسان کی سب سے جو اس کے پاس قیمتی چیز ہے وہ عقل ہے، اور جس چیز کی وجہ سے انسان کو پوری باقی مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل ہے۔ شراب کے ذریعے انسان اپنی اس عقل کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے جو چیز انسانی عقل کو ضائع کرنے والی ہے اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور ایسا انسان تو ویسے بھی خطرناک ہے کہ جو خود اپنی عقل کو ختم کر بیٹھا ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے، کسی کو قتل کر دے، گاڑی چلا رہا ہو پی کر تو کسی کو مار دے، کہیں آگ لگا دے، کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، اسے تو کوئی ہوش نہیں اس وقت۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر باقاعدہ کوئی آدمی پاگل ہو جائے اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، اسے باہر تو نہیں چھوڑا جاتا، یہ تو کسی کو قتل کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر عارضی طور پہ کوئی پاگل بن جاتا عقل اس کی ختم ہوگی تو وہ بھی اسی طرح خطرناک ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو حرام کیا اور اس کی باقاعدہ سزا رکھی، شراب کی 80 کوڑے سزا ہے جو شراب پیے گا۔ اور پھر ایک سوال تھا اگلی 93 آیت میں جس کا جواب دیا گیا کہ شراب بعد میں حرام ہوئی تدریج کے ساتھ، پہلے مسلمان شراب پی رہے تھے جب حرام نہیں تھی، کئی صحابہ شرابیں پیتے تھے جب حرام نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے پہلے شرابیں پی ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ اگر فوت ہو گئے ہیں اسی حالت میں تو پھر کیا وہ یہ گناہ ساتھ لے گئے؟ تو اس کا جواب دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو جو کچھ انہوں نے کھایا اس میں ان پہ کوئی حد نہیں، جب انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، پھر تقویٰ اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور بہترین عمل کیا تو اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ اس وقت ایمان لا کر اللہ سے ڈر رہے تھے، یعنی اللہ کے قانون کی پابندی کر رہے تھے، تو اللہ کے قانون میں اس وقت شراب بھی حرام نہیں تھی، تو اس لیے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی حرام نہیں تھی اس لیے انہوں نے اللہ کے قانون کو تو نہیں توڑا۔ اللہ کے قانون کو تب توڑا جاتا جب اللہ نے اسے حرام کیا ہوتا، تو چونکہ حرام نہیں تھی تو اس لیے اس وقت انہوں نے اگر بھی ہے تو اللہ کے قانون کو نہیں توڑا، تو اس لیے ان پہ کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ تمہاری شکار کے ذریعے آزمائش کرنا چاہتا ہے، وہ شکار جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی دسترس میں ہوگا، اور یہ اس لیے اللہ کرے گا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے، اور جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا یعنی اللہ کے قانون کو توڑا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شکار پہ فرمایا کہ ہم پابندی لگانے والے ہیں، کس حالت میں؟ احرام کی حالت میں، خشکی میں شکار پہ پابندی۔ لیکن فرمایا کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں پابندی لگانے والے ہم؟ اس لیے کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی جانور کوئی نسل نہ ختم ہو جائے، نہیں، مقصد کیا ہے
کہ ایسے شکار پہ پابندی جو تمہارے نیزوں اور ہاتھوں کی زد میں ہوگا، سامنے ہے شکار کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی. کیوں؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس سے ڈرتا ہے غیب میں، کون اس کے قانون کی پابندی کرتا ہے، جبکہ کوئی فوج پولیس نہیں کھڑی اس کے ساتھ پابندی کرانے کے لیے. تو یہ حکمت ہے فرمایا کہ شکار پہ جو پابندی لگی. بالکل یہی حکمت روزے کے اندر بھی ہے کہ کیوں اللہ نے کچھ دیر کے لیے منع کیا کہ کھانا پینا، تاکہ اللہ دیکھے کہ غیب میں کون اس سے ڈرتا ہے. کسی گھر میں پولیس تو نہیں نا کھڑی پابندی کروا رہی ہے روزے کی، آدمی اللہ سے ڈر کر رہا ہے نا، اور غیب میں چھپ کر. تو اس لیے فرمایا کہ یہ حکمت ہے کس میں؟ شکار کی پابندی کرو. یہی حکمت ہے روزے میں بھی. اور پھر بتایا کہ اگر شکار تم کرو، کسی نے شکار کیا، پابندی توڑی ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اے ایمان لانے والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، یعنی خشکی میں. اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو قتل کیا تو اسے پھر اسی طرح کا ایک جانور میں سے بدلہ دینا پڑے گا، اس سے ملتا جلتا جانور فدیہ دینا پڑے گا. اور اس کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں گے، یعنی کس جانور کے بدلے میں کون سا جانور ہے. 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں گے، اور یہ نیاد ہوگی جو اللہ کے گھر پہنچنی چاہیے. اور کفارہ ہے اس کا مسکینوں کو کھانا یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. تو جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس سے معاف کر دیا، اور جو دوبارہ یہ حرکت کرے گا تو اللہ اسے انتقام لے گا، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. تو وہ جانور جو شکار کے بدلے میں ذبح کیا جائے گا، جس کا معتبر آدمی فیصلہ کریں گے، تو وہ فرمایا کہ اللہ کے گھر جائے گا ایک نیاز کے طور پہ، وہاں اسے پھر ذبح کیا جائے گا قربانی کے جانوروں کے ساتھ. اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے بدلے میں روزے رکھے. اور پھر بتایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، اور اس کا کھانا بھی یہ تمہارے لیے بھی فائدے کا سامان ہے، اور قافلے کے لیے بھی. سمندر میں اگر تم آ رہے ہو بحری راستے سے تو وہاں احرام کی حالت میں تم شکار کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہاں مجبوری ہے، انسان سمندر میں ہے، عام چیز کھانے کی ملتی نہیں، اس لیے وہاں جانے دے دی. اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. جب احرام کھل گیا تو اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں پلٹا کر لایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد جس کے سامنے تمہیں پیش ہو. اللہ نے کعبہ کو، محترم گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اور حرام مہینے کو بھی مقدس بنایا، اور ہدی کے جانوروں کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، جو اللہ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، پٹا ڈالا ہوا ہے اللہ کے گھر جا رہا ہے. فرمایا کہ ان کا احترام ہونا چاہیے. حرام مہینے کا احترام، قربانی کے جانور، کلاتے والے پٹے والے جانور کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یاد رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. دونوں چیزیں سامنے رکھو کہ جو جرم کرتا ہے اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رسول پر وعدے پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں کتنی اچھی لگے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے ہر چیز میں. خبیث باتیں، طیب باتیں، طیب کلمات، طیبہ کلمات خبیثہ، ویسے گندی چیزیں، اچھی چیزیں. تو اگرچہ فرمایا کہ خبیث کی کثرت تمہیں بڑی اچھی، خبیث کی ہمیشہ کثرت ہوتی ہے، لیکن برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں تاکہ تم فلاح پاؤ. اے ایمان لانے والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں تو تمہیں اچھی نہ لگے. اور اگر تم اس وقت سوال کرو گے ان کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر تمہیں بتا دی جائیں گی اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. تم سے پہلے ہی قوم نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا اور پھر وہ ان کے کافر بن گئے. جب بتائی گئی تو پھر منکر بن گئے. تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو دین میں چھوڑ دی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی جزیات. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ تھا گائے ذبح کریں، تو بس
حکم ہے گائے ذبح کریں، کر دیں جو بھی گائے ہو، لیکن جی یہ کیا، گائے کا رنگ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اسی طرح بہت ساری چیزیں دین میں حکم دے کر چھوڑ دیے گئے، جس طریقے سے کر سکتے ہیں کر لیں۔ لیکن اگر سوال کرو گے بنی اسرائیل کی طرح کہ یہ حکم جو ہے اس میں یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، رنگ کیسا ہو، فلاں کیسا ہو، تو قرآن تو نازل ہو رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بتاتا جائے گا پھر رنگ ایسا ہو، عمر ایسی ہو، فلاں ایسا ہو، تو پھر پابندیاں لکھتی جائیں گی تم پہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو چیزیں بتا دی گئی ہیں ان پر اسی طرح عمل کرو، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر بتائی جائیں تو پھر اچھی نہیں لگے گی، پھر بوجھ پڑے گا، مشقت میں پڑو گے۔ تم سے پہلے ہی قوم نے سوال کیے بنی اسرائیل نے، اور جب بتائی گئی چیزیں تفصیلات اور پھر مشکل میں پڑتے گئے تو پھر کافر بن گئے، انکار کرنے والے بن گئے۔ بے شک اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو کوئی مقدس نہیں قرار دیا، لیکن کافر جو ہیں وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور ان سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ مختلف جانوروں کے نام تھے رکھے ہوئے کہ جاہلیت میں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اور جدھر بھی یہ جاتے کوئی نہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مقدس جانور ہے۔ بحیرہ ایسی اونٹنی کہ جو 5 دفعہ بچے دے چکی ہو اور آخری نار ہو اس کا، اس کو چھوڑ دیتے، اب یہ مقدس ہے، کوئی اس پہ سواری نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا، دودھ نہیں پیتا، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، سواری نہیں کی جائے گی، یہ اسی طرح کے جن کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح صاحبہ کسی نے نظر مانی ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی اونٹنی چھوڑ دوں گا، کسی بت کے لیے تو اس طرح اس کو چھوڑ دیا جاتا، وہ مقدس بن جاتی ہے۔ وسیلہ ایسی بکری کہ جس نے نر اور مادہ دیے تو اس کو چھوڑ دیتے اس طرح مقدس سمجھ کر۔ اور حام وہ اونٹ کے جس کی پشتوں سے 10 آگے نسلیں اس کی پیدا ہو چکی ہوں، اس کو بھی مقدس سمجھتے اور چھوڑ دیتے۔ تو یہ جانور سارے وہ سمجھتے گویا کہ مذہبی طور پہ مقدس ہے، کوئی انہیں ہاتھ نہ لگائے، کوئی انہیں چھیڑے نہیں، جدھر چاہے جائے، کوئی ان کا اونٹ نہیں آئے تو دودھ نہیں پیے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے تو ان کو کوئی تقدس نہیں دیا، اور کافر ہیں جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو شرک جب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو شرک میں پھر باقاعدہ نظام بنایا جاتا ہے، جو شرک کروانے والے ہوتے ہیں کرندے وہ ایک نظام بناتے ہیں، فلاں چیز ایسے ہوگی، فلاں ایسے ہوگی، خود کے سامنے ایسے جا کے کھڑے ہونا ہے، نیاز ایسے دینی ہے، نظر ایسے ماننی ہے، جوتے کہاں اتارنے ہیں، سارا آپ کا ایسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح مثلا آج جو ختم ہے ان میں بھی دیکھیں باقاعدہ تاریخیں مقرر ہوتی ہیں، ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ بعض ختموں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دیسی گھی استعمال ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو فلاں کھائے گا، فلاں نہیں کھائے گا، آگے سورہ نام میں آ رہا ہے یہ بھی، اور ہمارے یہاں بھی آج یہ چیزیں ہیں اس طرح کی۔ تو یہ ساری اس طرح کی وہ جاہلیت میں بنی ہوئی چیزیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس میں اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ کیا اس حالت میں بھی یہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے اگر ان کے آباء و اجداد کو نہ کوئی پتہ ہو کسی چیز کا، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہو، نہ خود ہدایت یافتہ ہو، نہ کوئی پتہ ہو، تو پھر بھی اندھے بن کے تم نے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو اس سے دیکھیں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن منع نہیں کر رہا کہ آباء و اجداد کے طریقے پہ نہ چلے، لیکن چیک تو کریں کہ آیا آباء و اجداد صحیح ہیں۔ اگر آباء و اجداد صحیح راستے پہ ہیں تو بالکل آپ چلیں صحیح ان کے طریقے پہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو نہیں کہ آباء و اجداد کے طریقے کی لازم مخالفت کرنی ہے، نہیں، اگر صحیح ہیں تو چلیں، اور اگر انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو سوال یہ کہ پھر ان کے راستے پہ کیوں چلا جائے؟ صرف یہ کہ آباء و اجداد ہے، نہیں تھے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا کے معاملات میں تو کوئی آباء و اجداد کے طریقے پہ نہیں چلتا۔ کیا کبھی سنا ہے کوئی شخص یہ کہہ کر پڑھنا چھوڑ دے تعلیم کہ میرا باپ تو پڑھا لکھا نہیں تھا؟ کوئی سنا؟ ایسا کہے گا تو چاہے پھر یہ محقت ہے، یا کوئی کہے جی میں تو ملازمت نہیں کروں گا، کوئی اچھی میرے باپ دادا نے نہیں کی، وہ ایسے کہتا ہے نہیں، بلکہ شرم آتی باپ دادا تو پڑھا نہیں تھا، میں نے تو وہ آگے بڑھنا اور زیادہ۔ لیکن بلکہ سمجھ یہ ہے کہ جو دین کا معاملہ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے انسانی زندگی میں، وہاں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں باپ دادا کا طریقہ، یہاں تو زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں باپ دادا غلط طریقے پہ تو نہیں تھے، اگر غلط طریقے پہ تھے تو پھر
ان کے طریقے کو چھوڑا جائے، پھر صحیح راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد ایمان لانے والے کو کہا کہ تم پر اپنی ذمہ داری ہے، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ ہی کی طرف تم سب نے پلٹ کرانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 اور 107 جو ہے یہ خاص حالت کے بارے میں ہے، وہ ہے کہ وصیت اگر کوئی کر رہا ہو اس حالت میں کہ سفر میں ہے اور اچانک موت کا وقت آ گیا ہے، وہاں باقاعدہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو کوئی گواہ اگر وہ بناتا ہے اور گواہ اگر ڈنڈی مارنے لگے تو اس کا کیا حل ہے، تو اس کا ایک طریقہ بتایا۔ کیا ایمان لانے والوں، اگر تم میں سے کسی کی موت آئے وصیت کے وقت تو اس وقت طریقہ یہ ہے کہ وہ دو گواہ بنا لے جو تم میں سے معتبر ہوں، عدل والے ہوں، یا دو تمہارے غیروں میں سے، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ملتے تو ان میں سے بنا لو۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، سفر کی حالت میں اچانک موت آ جائے، تو تم انہیں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، یعنی مسجد میں، اور اللہ کے نام کی قسم کھائیں۔ اگر تمہیں شک ہو تو ان سے قسم لو، قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے، ہم اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہیں، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم چھپائیں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ وہ ایک ان سے کہ عہد لو، قسم کھا کے کہیں کہ ہم صحیح گواہی دے رہے ہیں، کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہو، ہم کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، صحیح گواہی دیں گے، عہد لو، اور مسجد میں تاکہ ذرا احساس ہو۔ اور اگر پتہ چلے کہ جنہوں نے گواہی دی وہ کسی کی حق تلفی انہوں نے کی ہے، تو پھر جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ اٹھ کر گواہی دیں کہ ہماری گواہی ان پہلوں کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہیں اور یہ کہیں کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اور اگر زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی قسموں کے جواب میں پھر اٹھ کے دوسرے قسم کھائیں کہ نہیں جی انہوں نے غلط قسم کھائی ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے امید ہے، یہ قریب دار ہے اس کے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دیں اور ڈریں کہ ان کی قسموں کو قسموں کے بعد لوٹا دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تو پھر دوسروں کی قسم انہیں ان کی قسم کو ختم کر دے گی آگے۔ اور سنو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مقابلے میں قسم دی، آپ بھی قسم کھائیں، پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اس کی صحیح نہیں ہے قسم، تو پھر اس طرح ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے کہ میری قسم ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ خاص حالت ہے سفر کی کہ جس میں نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ صحیح طرح کوئی زیادہ گواہ ہے، اس حالت میں ہمیں کس طریقے سے گواہی دو مسجد میں روک کر۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ہے یہ آخرت کا منظر ایک پیش کر رہی ہے کہ جس میں تمام رسول اللہ کے ہاں آ کر گواہی دیں گے اپنے اپنی قوموں کے بارے میں اور اللہ رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ جن کے پاس آپ کو بھیجا گیا انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں, ان کا رد عمل کیا تھا, انہوں نے کیا کیا, اور انہیں میں پھر حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا اور اس کی پھر حضرت عیسیٰ کی پوری تفصیل یہ ہے کیا ان سے پوچھا جائے گا, کیا جواب دیں گے. فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا یعنی حشر کے میدان میں, اور وہ کہے گا پوچھے گا ان سے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم نے دعوت دی تو لوگوں نے کیا جواب دیا. تو رسول کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں, بے شک تو ہی غیب کو جاننے والا ہے. اللہ تو ہی اللہ میں غیوب ہے, تو ہی جانتا ہے, تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پہ میری نعمت کو یاد کرو جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے تمہاری مدد کی, تم ماں کی گود میں بھی بات کرتے تھے اور بڑے ہو کر بھی, اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی, اور اس وقت کو یاد کر کہ جب تم مٹی سے پرندے کی ایک شکل کا میرے اذن سے بناتا اور پھر تو اس میں روح پھونکتا اور وہ میرے اذن سے پرندہ بن کر اٹھ پڑتا, اور تو کوڑی اور اندھے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتا تھا. اور اس وقت کو یاد کر کہ جب تو مردوں کو میرے اذن سے زندہ کرتا تھا, اور جب بنی اسرائیل تیرے پاس اور جب بنی اسرائیل کو میں نے تجھ سے روکا کہ جب تو ان کے پاس والے نشانیاں لے کر آیا, اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک وعدے جادو ہے. بنی اسرائیل کو روکا یعنی وہ دسترازی کرنا چاہتے تھے, تو فرمایا کہ ان کو میں نے روک دیا اور انہوں نے ان وعدے نشانیوں کو جھٹلایا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں ساری, اور اس میں دیکھیں ہر جگہ کہا جا رہا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا میرے اذن سے, پرندہ مٹی کا بنا کر پھونک مارتا تو اڑ پڑتا میرے اذن سے. تو سارا اللہ تعالیٰ فرمائے جو کچھ ہو رہا تھا میرے اذن سے ہو رہا تھا, روح القدس کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے میں نے تائید کی. اور اس وقت کو بھی یاد کر کے جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پہ اور میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاؤ, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم فرم بردار ہیں. اور اس وقت کو بھی یاد کر کے جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی کھانا نازل کریں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے, عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم جان لیں کہ تم نے سچ کہا ہے اور ہم گواہوں میں سے ہو جائیں. تو عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کیا پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل کر جو ہمارے لیے خوشی کا دن عید ہو, بہنوں کے لیے بھی اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو, اور ہمیں رزق دے, بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تم پہ نازل کرتا ہوں, لیکن یاد رکھیں کہ جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا اسے میں پھر ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ لگتا ہے کہ درخواست حضرت عیسیٰ نے واپس لے لی, نازل نہیں ہوا, اس لیے کہ نازل ہوتا تو انجیلوں میں اس کا ذکر ہوتا نہیں ہے ذکر, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد پھر جو کفر کرے گا تو اس کی سزا بڑی سخت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو قوم اس طرح کی نشانیاں دیکھتی ہے بڑی
اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسولوں کی زندگی میں پھر بھی وہ انکار کریں پھر ان کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ مجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہمیں رب بنا لو، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ پاک ہے تو، میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر میں یہ بات کہی ہوتی تو تجھے اس کا علم ہوتا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ میرے دل میں ہے، بے شک وہ اللہ کو روح ہے۔ تو یہ عیسائیوں پہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کریں گے اس ذریعے سے کہ کھڑے ہیں سارے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے اور ان کی ماں کی بھی عبادت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا آپ نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم یہ سامنے ہے، ذرا بتائیں آپ نے ان کو کہا تھا؟ جب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ انکار کر دیں گے تو پھر حجت پوری ہو جائے گی، پھر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندے بھی ایسے ہی کریں گے، جن کو شریک ٹھہرایا گیا اللہ کے ساتھ، وہ بھی اللہ کے سامنے لوگوں کے سامنے آ کر کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہمیں تو نہیں پتا میں کیا کر رہے تھے۔ تو اور عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا بات تھی جس کا حکم دیا کہ عبادت کرو میرے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تجھے کچھ کہا تھا جس کا مجھے حکم تھا، جس کے لیے میں آیا تھا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں تھا میں گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پہ نگہبان تھا اور تو ہر چیز پہ نگہبان ہے، یعنی جب تک میں تھا زندہ ان کے اندر تھا تو میں دیکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو کیا کرتے رہے وہ مجھے تو نہیں پتا، تو دیکھ رہا تھا اور تو ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے، اس وقت پھر آخر میں ساری حجت جب پوری ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کیا پروردگار اگر تو انہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جنہوں نے اللہ کا بیٹا انہیں بنایا عیسائی، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخشتا ہے تو زبردست اور حکیم ہے۔ دیکھیں اگر حضرت عیسیٰ یہ کہہ دیتے اگر تو انہیں بخش دے تو تیرے بندے ہیں، کہہ دیتے اگر تو بخشتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تو تھوڑا سا پہلو نکل آتا کہ گویا کہ حضرت عیسیٰ چاہ رہے ہیں کہ انہیں بخش دیا جائے، تو حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو بخش دے تیرے بندے، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہو کر انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو عذاب ملنا چاہیے، اس لیے تیرے بندے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے شریک ٹھہرایا، شرک کیا، اور اگر تو بخشتا ہے تو بے شک تو زبردست اور حکیم ہے۔ اور یہی بات اللہ کا ہر نبی اللہ کے سامنے کہے گا، اللہ کا ہر نیک بندہ اللہ کے سامنے کہے گا، اس سے ذرا کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے ہاتھ میں اختیار ہے، اگر تو انہیں بخشنا چاہتا ہے تو بخشے، تو معاف کرنا چاہتا ہے معاف کرنا، سزا دینا چاہتا ہے دے، سارا اختیار تیرے ہی پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، آج وہ دن ہے کہ جنہوں نے سچ بولا دنیا میں، اور سچ کیا ہے اللہ کی بندگی توحید، اور جھوٹ کیا ہے شرک، کہ آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم
ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. सूरा अनआम ये अब मक्की सूरत है। इससे पहले जो हम सूरतें पढ़ चुके हैं ये सब मदनी हैं और अब आगे ये मक्की सूरतें आ रही सूरा अनआम से और फिर आगे मदनी सूरतें सूरा अनफाल और तौबा हैं। तो मक्की और मदनी का शुरू में मैंने फ़र्क बताया था। एक तो ये कि ज़माने के लिहाज से जो मक्का में नाज़िल हुई वो हिजरत से पहले वो मक्की हैं और जो मदनी है वो हिजरत के बाद, और दूसरा मजमून का फ़र्क कि मक्की सूरतें जो है उनका मजमून तौहीद, रिसालत और आखिरत है। कि जो कशमकश मक्का में थी हर रोज़ की, उसका गोया कि हर वक्त जवाब दिया जा रहा है। हर जो सवाल हो रहा है उसका जवाब, जो एतराज़ हो रहा है उसका जवाब, रसूल सल्लम को जिस की ज़रूरत होती थी याद दहानी क्यों कराई जा रही है,
تسلی کے لیے پہلے انبیاء کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے جی پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اسی طرح ہوا، اور اسی طرح جو جھٹلا رہے تھے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آج تم کہہ رہے ہو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلی قوموں نے بھی یہی سوال کیے، اسی طرح کی باتیں کی۔ تو اس طرح مکی صورتیں جو ہیں ان میں ایک پورا موضوع نہیں ہے، جس طرح آپ نے دیکھا مدنی صورتوں میں ایک موضوع شروع ہوا تو وہی آ رہا ہے دکھا، تو وہ ہے کہ ایک ایک آیت خاص الگ الگ وہ ہے کہ معنی دے رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی چیز کا جواب جو سوال ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے۔ اور مرکزی موضوع توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ کسی میں توحید کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے، کسی میں رسالت کا اور کسی میں آخرت کا، لیکن تینوں مضمون ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا مدنی صورتوں میں خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں۔ اب یہاں یا ایھا الناس ہوگا خطاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کا حقدار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر کافر اپنے رب کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ ہے حقدار شکر کا، کیوں کہ آسمان و زمین پوری کائنات اس نے بنائی، اور تاریکیاں بھی اس نے بنائی اور روشنی بھی۔ اس لیے بتایا تاریکیاں بھی اس نے بنائی اور روشنی کہ مشرق قومیں بات یہ بھی سمجھتی رہی کہ نور تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تاریکی پیدا کرنے والا اور دیوتا یہ دیوی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نور کا دیوتا الگ ہے اور تاریکی کا الگ ہے، تو ان کی الگ الگ عبادت کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاریکیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں اس دنیا میں، روشنی بھی، نور بھی، اور یہ اس لیے بھی پتہ چلا کہ تاریکیاں تو بہت ساری ہیں اور نور ایک ہی ہے، روشنی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ہم سب ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے مقابلہ ہم پلہ لا رہے ہیں، جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک مدت مقرر کی، اور ایک مدت اور بھی ہے جو اس کے پاس ہے۔ ایک مدت مقرر کی، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تمہاری ایک مدت مقرر کی، اور ایک مدت اور ہے یعنی پھر زندگی جو تمہارے لیے رکھی، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت اس نے تمہاری مقرر کی، یعنی دنیا کی زندگی میں ایک مدت تمہیں دی، وقت جو ہر انسان کو ملتا ہے، اور ایک اور مدت مقررہ اس کے پاس ہے، یعنی قیامت کب آئے گی۔ ایک زندگی تمہاری دنیا کی زندگی کے لیے ایک مدت اس نے رکھی ہے، مقرر کیا ہے، اور ایک قیامت کے لیے۔ اور پھر تم ہو کہ شک کرتے ہو، پھر بھی تم شک کر رہے ہو اللہ کی ذات صفات میں شریک ٹھہرا رہے ہو، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی آسمانوں میں بھی اس کی بادشاہی ہے اور زمین میں بھی وہ تمہارے خفیہ کو بھی جانتا ہے اور اعلانیہ کو بھی، اور وہ جانتا ہے جو کمائی تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نشانی آئی تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے ہیں، تو اب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، تو ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ کس چیز کا مذاق اڑاتے رہے؟ سب سے زیادہ جس کا ہمیشہ اللہ کے رسولوں کو انکار کرنے والے مذاق اڑاتے رہے وہ عذاب۔ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے نا عذاب اللہ کا آئے گا تو عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، لے آئے عذاب، کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا، تو میں کیا خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اس کی، جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ پھر تیزی سے بھاگیں گے، ایک پہلی فلائٹ میں جا رہا ہے، دوسرا پچھلے میں جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا کہ جن کو زمین میں ہم نے بڑی شان و شوکت عطا کی تھی، بڑا اقتدار، بڑی عظمت، طاقت، جو تمہیں نہیں عطا کی، یعنی قریش کو کہا جا رہا ہے، اور ہم نے ان پہ موسلادھار بارش آسمان سے نازل کی اور ان کے اندر نہریں جاری کر دی۔ یعنی بارشیں جب اللہ کرتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے کہ رزق، دولت کی فراوانی، ترقی، اور پھر ہم نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ یہی اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے کہ جب ایک قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں، تو پھر وہ قوم ختم ہوتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر اللہ کسی اور قوم کو اٹھاتا ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ افراد کا حساب تو آخرت میں ہوگا، ہر فرد نے اللہ کے ہاں اکیلے جا کے آخرت میں حساب دینا ہے۔ قوموں کا حساب دنیا میں ہو جاتا ہے، آخرت میں نہیں ہوتا۔ آخرت میں پوری کسی قوم کو نہیں بلایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، نہیں، آخرت میں ایک ایک فرد حساب دے گا۔ قوموں نے جو کچھ کرنا ہے من حیث القوم، وہ فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا ہے، پوری قوم کا فیصلہ۔ اچھی ہے قوم تو دنیا میں عروج حاصل ہوگا، مہلت دے گا اللہ، ڈھیل دے گا، من حیث القوم ڈھیل دے گا۔ اور اگر قوم اللہ کی نافرمانی کرنے والی، سرکش باغی ہے، نہ شکری ہے،
تو پھر دنیا میں سزا ملے گی قوم کو. تو قوموں کا عروج و زوال کا جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے، اس کے لیے قانون اللہ نے جو رکھے ہیں وہ دنیا میں ہی لاگو ہوں گے، لیکن فرد نے حساب دنیا میں نہیں دینا، آخرت میں جا کر دینا. اور اب آگے 7 نمبر آیت میں اعتراض کا جواب ہے کہ قریش یہودیوں کے کہنے پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں دیکھ رہے جو وہی نازل ہو رہی ہے، ہمارے سامنے کوئی لکھا ہوا لائیں. فرمایا کہ اگر ہم آپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پہ اگر ہم کتاب ورق پہ لکھی ہوئی بھی نازل کرتے اور یہ ہاتھ لگا کر ٹٹول کر بھی دیکھ لیتے، اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے، تو پھر بھی جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واضح جادو ہے. اب تو کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی بھائی، آپ کہتے ہیں بھائی آ رہی ہے، ہمیں نہیں نظر آتی. فرمایا کہ اگر ہم کتاب لکھی ہوئی بھیجتے نا پیپر پہ، اور وہ پیپر کو بھی ہاتھ لگا کر یہ دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی پیپر ہی ہے نا، ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیتے، نظر آ رہا ہے جی، نہیں ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیتے، ہاتھ بھی لگا لیا، ہاں جی پیپر ہے پیپر ہے. تو فرمایا پھر بھی کہتے ہیں انہوں نے جادو کر دیا ہے، تھا ہے نہیں پیپر، انہوں نے جادو کے ذریعے پیپر بنا دیا. اور پھر بھی جنہوں نے کفر کیا ہے وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے اللہ کی سنت ہے. قوم کی تاریخ دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی یہ دکھائیں یہ دکھائیں، یہ جو کچھ آپ دکھا لیں. جنہوں نے نہیں ماننا وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ماننے. جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ عقل سے کام لے کر مان لیتے ہیں. جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا وہ عقل سے کام لے کر مان لیتے ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا آپ جو چاہیں کریں وہ نہیں مانیں گے. اور وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا. فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو پھر تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. یعنی فرشتہ وہی لے کر آئے جی باقاعدہ نظر آ رہا ہے فرشتہ، فرمایا کہ فرشتہ آ جاتا نا فیصلہ ہو جاتا، پھر مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے اس کے بعد تو غیب ختم ہو گیا نا. فرشتے کو آنکھوں سے کوئی دیکھ لے فرشتے کی اصلی شکل میں، تو پہلے تو کوئی دیکھ کر ہی مر جائیں گے. فرشتے کو دیکھ رہے تو ویسے ہی ختم. اور اگر دیکھ کر کوئی بچ بھی گیا اسے مہلت دی جائے گی. پھر نہیں، مہلت اس وقت تک ہے جب تک غیب کا پردہ ہے. اس لیے جب غیب کا پردہ ہٹے گا، فرمایا جب سورج مغرب سے شروع ہو جائے گا پردہ ہٹ گیا، ایمان قبول نہیں ہوگا. موت آ گئی، ایمان قبول، غیب کا پردہ ہٹ گیا، بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے. اب دوسری فرمایا شکل یہ تھی کہ فرشتہ ہم نازل کرتے لیکن انسان. فرمایا کہ اگر ہم اس فرشتے کو مرد بنا کر بھیجتے، فرشتہ بھیجتے لیکن مرد بنا کر، تو پھر جس گپلے میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس میں پھر پڑ جاتے. اگر فرشتہ آتا انسان بن کر تو پھر تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو فرشتہ نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسان ہے ہم کیسے مانے، تو معاملہ اسی طرح رہتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کا مذاق اڑایا گیا، تو جنہوں نے مذاق اڑایا وہ اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. کہہ دیجئے کہ کس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یعنی پہلے تو سوال کے انداز میں ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. پھر میں کہ آپ جواب دے دیں قل اللہ، کہہ دیجئے کہ سب اللہ کا ہے. اور اس اللہ نے، ہمارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لیا ہے، اور وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کر کے لائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور خسارے میں پڑے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، اور اس رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن سب کو جمع کر کے لائے گا. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ اگر وہ قیامت کے دن نہ اٹھائے اور جو مر گیا مٹی ہو گیا ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، پھر یہ دنیا میں رحمت کہاں. پھر تو ظلم ہے، ہر کوئی ظلم کر رہا ہے، بڑے بڑے ظالم اور بدماش دنیا میں ظلم کر کے چلے جائیں، کوئی انہیں پوچھنے والا ہی نہ ہو. کوئی جی وہ جا کے کہاں، جیسے آج ہوتا ہے دنیا میں، کوئی کہاں جا کے بیٹھ گیا، کوئی کہاں جا کے بیٹھ گیا، آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آخرت بھی نہیں ہے تو پھر دنیا میں رحمت کدھر گئی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے رحمت فرض کی ہے، اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر ایک کو قیامت کے دن لائے اور دنیا میں جو عمل جس نے کیا اس کا بدلہ دے. اور اس وقت پھر جو چیز سامنے آئے گی وہ کیا کہ جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا. فرمایا کہ اسی کے قبضہ میں ہے جو کچھ رات کے سکون میں ہوتا ہے، ساکن ہوتی ٹھہری ہوئی چیز رکی ہوئی رات میں، اور دن میں جو حرکت کرتی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا. یعنی جو چیز رات کو کہیں ٹھہرتی ہے دن میں حرکت کرتی، سب اللہ کی ہیں. کیا
میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بناؤں، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، یعنی وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے لیکن وہ خود نہیں کھا رہا، وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ رزق کھائے، وہ کھاتا نہیں، وہ کھلاتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے بنوں، سب سے پہلے اللہ کے آگے سر جھکاؤں، اور مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اور جو اس عذاب سے بچا لیا گیا اس روز تو اس پہ اللہ نے رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی آخرت میں کیا ہے کہ اس عذاب سے، اس دن کے عذاب سے کوئی بچ جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کسی دکھ میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی خیر عطا کرنا چاہے تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خیر عطا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اور نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خیر دے رہا ہے کوئی آ کے روک دے نہیں میں نہیں آنے دوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ کسی دکھ میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو کوئی ٹالنے والا، دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ وہی دکھ دینے والا ہے، وہی ٹالنے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، رزق وہی دیتا ہے، وہی اس کو تنگ کرتا ہے، اور کوئی نہیں۔ اور وہ اپنے بندوں پہ حاوی ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کون سی چیز ہو سکتی ہے شہادت کے لحاظ سے سب سے بڑی، یعنی سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف وحی کیا گیا یہ قرآن تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کروں اور اس کو بھی جس تک پہنچے۔ آج میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں اور جس تک یہ پہنچے اسے بھی میں خبردار کر رہا ہوں۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی آگے خبردار کرے، یہ قرآن آگے دوسروں کو سنائے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ کیا تم دے رہے ہو گواہی؟ اگر تم دیتے ہو تو میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، کل اشہد، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ بلکہ وہ ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ، اور میں بری ہوں ان سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو جانتے ہیں جیسے آپ نے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور خسارے میں مبتلا کیا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جو ایمان نہیں لاتے۔ جن کو کتاب دی یعنی اہل کتاب مراد ہے، اس سے وہ جانتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں آپ کی رسالت کو جس طرح بیٹوں کو جانتے ہیں، اور یہی زیادہ تر مراد لی ہے علماء نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے لیے ایسی تھی جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ اس قدر آپ کی نشانیاں اور وہ یاد کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے، سارا کچھ جانتے تھے۔ جب آپ آئے تو انکار اس وجہ سے نہیں کیا پہچان نہیں سکے، انکار اس وجہ سے کیا کہ حسد اور بغض۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ یہی بن اختب کی بیٹی تھی، یہودیوں کا سب سے بڑا سردار مدینہ، تو وہ خود بتاتی ہیں اس وقت چھوٹی تھی وہ بھی، تو کہتا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ تو میرے باپ اور چچا گئے آپ سے ملنے، جب مل کر آئے تو گھر میں لا کر ایک گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اب وہ بچی کیا پتا، اس وقت وہ خیر یہودی تھی، گفتگو آپس میں کر رہے ہیں کہ میرا چچا باپ سے کہتا ہے کہ کیا خیال ہے یہ وہی ہے جن کا یعنی انتظار کر؟ بالکل وہی ہے، کوئی شک نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنی ہے، یعنی کہہ رہے ہیں خود وہی ہے لیکن کرنا کیا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، دشمنی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یہودیوں میں سے نہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فلاں کو اپنا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ظالم فلاں نہیں پائیں گے۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے شریک ہونے کا تمہیں بڑا ذوق تھا، بڑا گمان تھا کہ یہ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک؟ فرمایا کہ اس وقت وہ کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اور تو کچھ نہیں کر سکیں، جھوٹ بولیں گے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو اس وقت فرمایا کہ دیکھیں کس طرح انہوں نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا اور سب کچھ ہوا ہو گیا، جو کچھ وہ گڑا کرتے تھے، جو گڑا ہوا تھا وہ بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، فلاں ایسے ہے فلاں، وہ سب ہوا ہو گیا، اور آج پھر اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں نہیں جی ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اور اب مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے کان لگاتے ہیں
لیکن ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں، اور اگر یہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے بوجھ ڈال دیا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ بوجھ، یہ ایسی ہے جیسے سورہ بقرہ میں شروع میں گزرا اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے یا اللہ بوجھ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بہرا بننا چاہتا ہے تو اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے بہرا بننے کے لیے۔ اس کا مطلب اللہ نے بہرا بنا دیا، چھوڑ دیا، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے نا، مرضی اجازت سے، اجازت دے دی بہرا بننے۔ کوئی خود اندھا بننا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک جاؤ اندھے بنو، تو اللہ نے اندھا بنا دیا، اسے اجازت دے دی۔ یہ تو دلوں پہ مہر بھی اس طرح ہوتی ہے۔ اب یہ کہ اندھا یا بہرا یا دلوں پہ مہر یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کوئی انسان خواہشات کا بندہ اس قدر بنا ہوتا ہے، مطلب کوئی زنا، شراب، حرام خوریوں میں اس قدر مبتلا ہے وہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اس کو کوئی نصیحت کرے جو ان چیزوں کے بارے میں وہ چھوڑنی پڑے، اس کے کان نہیں سنیں گے، اس کے دل پہ نہیں اثر کرے گی، دل پہ مہر ہے وہ ہے، اس لیے خواہشات کا بندہ بنا ہوا تو گویا کہ بوجھ ہے کانوں میں، اندھا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی قسم کے تعصب میں مبتلا ہے، خواہ وہ تعصب مذہبی ہو، لسانی ہو، نسلی ہو، کوئی بھی تعصب، جیسے یہودی تعصب تھا نا لیکن نسلی، ایسا شخص بھی اپنی اس تعصب کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو گویا کہ وہ اندھا بہرا بن چکا ہے کہ اب اس کے دلوں پہ مہر ہے اور وہ کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی گویا کہ مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن آدمی خود اس کا مستحق بناتا ہے اپنے آپ کو، خود اپنے عمل سے۔ تو اب فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں بڑی بحثیں کرتے ہوئے، بڑے وہ فلسفی بن کر آتے ہیں بحثیں کرتے ہوئے، تو کہتے کیا ہیں؟ جن نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ پہلے لوگوں کو یہ قصہ کہانی، قرآن جو واقعات سناتا ہے انبیاء کے، قوموں کے، یہ تو جی پرانے لوگوں کو قصے سنا رہے ہیں۔ بھئی اگر کوئی قصہ ضروری ہے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، تو وہ سنایا جائے گا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبرت نصیحت کے لیے کوئی واقعہ سنانا ضروری اور نہ سنایا جائے؟ اور یہ اس سے روکتے ہیں، قرآن سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی گریز کرتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لا رہے، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں کہ جب آگ کے کنارے انہیں کھڑا کیا جائے گا، جہنم کے سامنے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے پوچھے گا کہ اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں اور ہم مومن بن جائیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت ان کے سامنے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جسے یہ اس سے پہلے چھپاتے رہے تھے، دنیا میں جو چھپا رہے تھے نا سب سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں گے، یعنی کاش لوٹایا جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر لوٹا بھی دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا، جا کر واپس پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اور بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر ہمیں لوٹایا جائے تو ہم اچھے عمل کریں گے، وہی کریں گے جو پہلے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے دو شکلیں ہوتی ہیں نا لوٹانے کی، ایک تو یہ کہ اس طرح لوٹایا جائے کہ یاد ہے کہ ہم وہ پکڑے گئے، مرنے کے بعد اٹھے، فرشتوں نے جوتے مارے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا، جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، جہنم اب دنیا میں بھی نظر آ رہی ہے، تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا نا، پھر تو مقصد نہیں ہے کوئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ واپس آئے ہیں لیکن بھولا ہوا ہے سب کچھ، کوئی یاد نہیں کیا ہوا تھا، جب یاد نہیں تو وہی کچھ کریں گے۔ آج مثلا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو آگے آ رہا ہے سورہ اعراف میں، عہد لیا بنی آدم سے سارا، وہ عہد آج کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد نا۔ اگر یاد ہو کہ کھڑے ہیں فرشتے اللہ کے سامنے تو ہائی دنیا میں کوئی حرکت کرے گا نہیں، تو اس لیے اس طرح نہیں اللہ کسی کو واپس لوٹائے گا، اسے یاد ہے سارا کچھ، اس لیے آج تک وہ آیا واپس، مرنے کے بعد آ کے بتا رہا ہو کہ ہاں جی میں یہ دیکھ کے آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، ایسے اور فرشتے اس طرح پکڑتے ہیں، اس طرح مارتے ہیں، قبر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ آیا آج نہیں آ سکتا، اللہ کا قانون ہے، آئے گا تو اللہ کی سنت کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا، امتحان نہیں پھر دنیا میں ہو سکتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا اس کے سوا کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، جو کچھ ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، بس یہی مرنا ہے، ختم ہو جانا، کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کھڑا کیا جائے گا انہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج مر کر اٹھنا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا کیا حق نہیں ہے؟ کہ یہ کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم حق ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا حق ہے تو پھر اس عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. حق آ گیا نا، تو اب انکار کرتے رہے ہو تو مزہ چکھو. یقیناً خسارہ میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑی آ گئی، اچانک موقع آ گئی. جھٹلاتے رہے کہ ہم نے کوئی اب اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. تو اس وقت وہ کہیں گے کیا؟ ہائے بدبختی ہماری، ہائے حسرت اس پہ کہ جو ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی، آخرت کو بلائے رکھا، کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. سن لو کہ بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس سے آپ کو غم ہوتا ہے. تو یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. فرمایا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اس سے غم ہو رہا ہے، پریشانی ہوتی ہے، الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے. اس لیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نہیں اتری تھی، قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، تو آپ صادق امین تھے نا قوم کے اندر. صادق امین، جو فیصلہ آپ کریں اس قدر قوم کے اندر احترام. اب اچانک جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا قوم دشمن بن گئی. اس کا مطلب آپ کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. انہیں تکلیف اللہ کی آیات سن کر ہو رہی ہے. فرمایا کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو جھٹلائے جانے پر انہیں صبر کیا اور انہیں اذیت دی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور آپ کے پاس ان رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے پاس، یہ ہماری سنت ہے، اس کے مطابق ہوگا اور آج بھی ہماری مدد آئے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر فرمایا کہ اگر اس کا اعراض منہ موڑنا آپ پہ زیادہ گراں گزر رہا ہے تو پھر اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوئی زمین میں سرنگ کھول دیں، آسمان میں سیڑھی لگائیں، تو ان کے لیے کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں. اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پہ جمع کر دیتا اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جذبات سے مغلوب ہو جاتے. یہ آیت کا اگر غور کریں، یہ خاص کیفیت کو بیان کر رہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو مطالبہ کیا جا رہا تھا نشانی لائیں، نشانی میں معجزہ بڑا دکھائیں، معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں. تو مسلمان بھی کہتے ہیں دکھا دیں معجزہ، ممکن ہے ایمان لے آئے. تو بعد میں فرض وسلم بھی سوچتے ہیں کہ معجزہ دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے ایمان لے آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ معجزے جو چاہیں دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے. میں بتا رہا ہوں کہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معجزہ دکھانا ہے تو میری سنت تو نہیں ہے ایسے لوگوں کو معجزہ دکھانا. اگر آپ خود کو لے آئیں معجزہ آسمان سے دکھا کر یا زمین سے تو دیکھ لیں پھر بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے. میری سنت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو معجزہ دکھایا جائے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب ایمان معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان پہ رحم کر رہا ہوں، ان کے مطالبے کے باوجود معجزہ نہیں دکھا رہا، اس لیے کہ دکھانے کے بعد انکار کیا تو تباہ کر دیے جائیں گے. میں ان کو مہلت دینا چاہتا ہوں، یہ ہے اصل حکمت. تو اس لیے فرمایا کہ میری سنت تو نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ضرور معجزہ دکھانا ہے تو آپ کہیں سے ڈھونڈ لائیں معجزہ آسمانوں سے سیڑھی لگا کے. یا اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پہ جمع کر دیتا. زبردستی اللہ چاہتا تو مجال نہیں تھی کسی کی دوسرے راستے پہ چلتا، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو زبردستی ایمان یا کفر کے راستے پہ چلائے. اس نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، اپنی مرضی سے جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے. یہ اصل امتحان زندگی کے اندر، اور اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من
الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وانظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضاء أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن ترسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يقبل منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا والرد على أنقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا هو إلا ذكرى للعالمين بسم الله الرحمن الرحیم یہ آیات جو آپ نے سنی ہے ان میں بھی مشرکین کی اس وقت کی جو کیفیت تھی جس طریقے سے جھٹلا رہے تھے اسی کے بارے میں بتایا گیا اور ان کی کچھ اعتراضات کا جواب ہے. آگے حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیات میں. فرمایا کہ ایمان تو وہ لاتے ہیں دعوت قبول تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں رہے مردے تو انہیں اللہ اٹھائے گا. یعنی یہ مردے ہیں جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ان پہ اپنے رب ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی بڑی نشانی معجزہ. کہہ دیجئے کہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ نشانی نازل کرے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا. اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور اور کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہوا ایسا نہیں ہے مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں. جانور پرندے ان کو بھی اللہ نے اس طرح امت بنایا ہے. ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہر چیز یعنی بیان کر دی ہے. پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وہ بہرے ہیں گنگے ہیں تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے اگر تم سچے ہو
بلکہ اسی کو تم پکارو گے، اور جس چیز کے لیے پکارو گے وہ اگر چاہے گا تو وہ چیز مصیبت دور کر دے گا، اور پھر تم بھول جاؤ گے ان کو جن کو شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اس وقت تم اپنے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کو بھول جائے گا۔ اور یہ واقعات میں آپ دیکھتے ہیں جب اس طرح بڑی اچانک مصیبت آتی ہے تو باقاعدہ شرک کرنے والے بھی صرف اللہ کو پکارتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی طرف رسول بھیجے، اور رسول بھیجنے کے بعد ہم نے انہیں مالی اور جانی تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑگڑائیں، نرم ہوں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی، سختی تکلیفوں میں ہم نے مبتلا کیا تو وہ گڑگڑاتے، لیکن ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، ان کے اعمال شیطان نے بنا دیا، نہیں جی آپ تو بڑے یہ ہیں، اور آپ کا عقیدہ اور اخلاق اور آپ کا کلچر تو بڑا زبردست ہے۔ اور جب وہ بھول گئے اس کو جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی، تو ہم نے ان کے سامنے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترائے اس پہ جو کچھ انہیں دیا گیا تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب وہ قوم برائی کرتی ہے شروع میں اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے تھوڑا، لیکن اس کے بعد بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے سب کو، ہر چیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنا آتے ہیں نہیں جی دیکھیں نا وہ آپ کہہ رہے تھے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، آپ دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، وہ تو ایسے ہی وہ گردش جام میں کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ گئی، اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اس وقت پر پوری کائنات کہہ رہی ہوتی ہے کہ ظالم قوم کی جڑ کٹ گئی، اور اس وقت پر اللہ رب العالمین کا سب شکر ادا کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تمہاری قوت سماعت اور بصیرت چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو کون ہے اللہ کے سوا کوئی الہ معبود جو تمہیں یہ لا کر دے۔ دیکھیے کس طرح ہم مختلف طریقوں سے آیات کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا وہ اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور الہ ہوگا؟ ایک تو یہ نا اچانک، ایک یہ کہ اعلانیہ آ جائے، پہلے سے بتا دیا جائے جی فلاں تاریخ کو زلزلہ آ رہا ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ پھر ظالم ہی لاکھ ہوں گے۔ اور ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں صرف اور صرف خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر، تو جو ایمان لایا اور جس نے اصلاح کی تو ایسے لوگوں پہ نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں عذاب پکڑے گا، عذاب کو لپٹ میں آئیں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ بھی ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ خزانے دکھائیں، آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں، آپ کے پاس ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، یا آپ تو انسان ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں؟ یعنی اللہ کے رسولوں سے بھی لوگ عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا جی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری اونٹنی گم ہوئی ہے کدھر ہے؟ جی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں بتائیں میری یہ جو بکری ہے اس نے بچہ دینا ہے یا بچی؟ اللہ کے رسول یہ بتانے کے لیے آتے ہیں بکری نے بچہ دینا ہے یا بچے؟ اللہ کے رسول تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اس سے متعلق بات کریں آپ۔ اور پھر بتایا کہ اصل کون لوگ ہیں جو آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو آپ خبردار کریں، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو خبردار کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں جمع کر کے ان کے رب کے سامنے لایا جائے گا، یعنی اللہ کے سامنے انہیں پیش ہونا ہے اس حال میں کہ کوئی اللہ کے سوا ان کا کارساز، دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تاکہ وہ بچیں، تاکہ وہ ڈریں۔ یعنی کون آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھائیں گے؟ جنہیں ڈر ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس حال میں کوئی بچانے چھڑانے والا نہیں ہوگا تو وہ فائدہ اٹھائیں گے، وہ ڈریں گے۔ لیکن جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا وہ آپ سے دعوت نہیں سنے گا۔ جو سمجھتا ہے پیش ہونا ہے لیکن کوئی چھڑا لے گا، بچا لے گا، وہ بھی نہیں بات سنے گا۔ مثلا پچھلے دنوں دیکھا گیا نا ٹریفک کے قوانین بڑے سخت آئے، اچانک اتنا جرمانہ، جیل جرمانہ، تو لوگ ڈر گئے۔ تو پوچھ رہے قوانین کیا ہے، کوئی کسی کو پتا ہوگا، فکر ہے نا۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے، پکڑنا بھی تو ایک خون کی مار ہے ساری، اس کو کوئی فکر ہوگی قوانین کیا ہے، اس کو کیا پرواہ ہے۔ اسی طرح کون اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرے گا، کون اللہ کے رسول کو جاننا چاہے گا، تعلیمات ان کی کیا ہیں، جو ڈرتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
پھر فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی کے لیے. ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے اور آپ کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے. اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ یہ کہیں مشرک کافر، تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں ہم میں سے جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزار بندوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ ایک یہ بھی اعتراض ہوتا تھا جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے جی آپ کی مجلس میں کون بیٹھے ہیں؟ یہ فقیر، غلام، فلاں، یہ کل کو یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، آج بڑا بنا بیٹھا ہے مسلمان، تو ان کو نکالیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جو غریب لوگ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے رضا جو کے لیے، ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں. اگر آپ دور کریں گے تو پھر آپ ظالم بن جائیں گے. باقی رہا کون پہلے کیا کرتا تھا وہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہے کسی کے. تو وہ مشرک شرط رکھتے تھے یہ آپ انہیں ہٹائے تو پھر ہم آ کر بیٹھیں گے. اور میں کہ اس لیے اللہ نے ان غریبوں کو بنا دیا ان کے لیے امتحان کہ تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے. جب قرآن کی آیات میں وہی اللہ نے مومنوں کو جنت دی ہے اور انعام دیے ہیں، تو جب کسی مسکین مسلمان کو دیکھتے ہیں گلی سے گزرتے وقت، ہاں جی یہ جا رہے ہیں جی جن پہ اللہ نے فضل کیا، ذرا دیکھیں، ذرا ان کے کپڑے دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، کیا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نے نقشہ پورا کہ یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ امتحان ہے تاکہ یہ کہیں ہم نے امتحان میں ڈالا ہے ان کو. کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں کون ہے مستحق شکر گزار؟ وہ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ اللہ جانتا ہے جو شکر گزار ہوگا اس کو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا. اور پھر یہ غریب لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے بڑا عظیم، بڑی عظیم آیت ہے، غور کریں، جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ جو آج ایمان لا رہے ہیں، غریب جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں سلام کہیں. کہ انہیں سلام کہیں ان کے رب کی طرف سے، اور بتائیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. اور اب اس رحمت فرض کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا قانون ہے اللہ کا؟ کہ تم میں سے جس نے نادانی میں کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان. انہیں یعنی خوشخبری دے دیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ نادانی میں سرزد ہو گیا اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. نادانی کیا ہوتی ہے؟ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے اپنے مومن بندوں کے لیے کہ اگر کسی سے گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو توبہ کرے گا تو اللہ بخشنے والا ہے، باقی کتنے بھی کسی کے گناہ ہوں. اور فرمایا اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے اس کے بعد میں مجرم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اور کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو گیا اور تب تو میں ہدایت یافتہ اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بات نشانی پہ ہوں اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. فیصلے کا اختیار تو اللہ کا ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر وہ میرے پاس ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. کیا مطلب جس کے لیے تم جلدی مچائے ہو؟ عذاب، عذاب، ہر طرف عذاب لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں، عذاب کی کنجی بٹن میرے ہاتھ میں، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں دبا دیتا، کام ختم ہو جاتا تمہارا. لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے اللہ جب چاہے گا کرے گا. میرے پاس ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا. اور فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا، یعنی غیب کو. اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، اور کوئی برکہ، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ایسا نہیں ہے اسے وہ جانتا ہے، اور نہ کوئی خشک اور تر چیز مگر وہ اسے جانتا ہے. وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سمندر میں جو کچھ ہے، زمین میں کوئی پتا گرتا ہے، دانہ زمین میں جاتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہی ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کام کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اٹھا کر لاتا ہے تاکہ وہ مدت
باقی جو رہ گئی وہ پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی نیند کو ایک طرح کی موت کہا، کہ پھر نیند میں تمہیں وہ ایک روح قبض کرتا ہے، پھر واپس تمہاری روح لوٹاتا ہے تاکہ وہ مدت پوری ہو جائے، باقی جس کی زندگی جتنی ہے وہ پوری کر لے، اور پھر آخر پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ اور وہ اپنے بندوں پہ حاوی ہے، اور وہ تمہارے اوپر نگران بھیجتا ہے، فرشتے جو نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو ہمارے ہی بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ پھر یہ لوگ اللہ اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سن لو کہ فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب لینے میں پھر وہ دیر نہیں کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے آجزی سے اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو، اگر تم نے ہمیں اس دفعہ نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے، اور ہر مصیبت سے وہ تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے اس پہ، وہ تم پہ اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کے تشدد کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے کس طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں۔ تو آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، کہہ دیجئے اور میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہوں، اور ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے، اس کی پورا ہونے کا وقت ہے، اور جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں۔ تو کل